खुशामदीद listeners. Today I am going to start second last episode of تو سمندر میں ساحلوں کی ہوا از قلم تانیہ طاہر اور ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آبش ہاسپٹل جانے کے لیے باری کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بے دم سی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ چونکہ بلاج کل رات ہاسپٹل نہیں تھا تبھی حیدر حاشر سمیت شاہ اور آرین ہاسپٹل میں وقت کے پاس تھے، جبکہ باری آبش کو لے کر گھر آ گیا تھا۔ شہری روم سے نکلی تو وش آبش کو ناشتے کا کہہ رہی تھی۔ وہ جیسے مرجھا گئی تھی، وقت کی محبت نہ ملی تو جیسے وہ پھول مرجھا مرجھا کر خود بھی دم توڑ دینے کے در پہ تھا۔ آبش نے روز کی طرح نفی میں سر ہلایا تھا تو شہری بھی ان کے نزدیک آئی تھی، جبکہ علیش، پری اور ارمیش بھی وہیں آ گئی۔ مم، اس نے پکارا تو آبش نے نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ناشتہ کر لیں پلیز۔ شہری نے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کے منہ کی جانب بڑھایا۔ نہیں شہری، آپ کے ڈیڈ کے ساتھ کریں گے ہم، آبش نے کہا تو شہری کی آنکھیں بھیگ گئیں، بلکہ سب کی ہی بھیگ گئی تھی۔ اچانک ہی وہ ماں کے سینے سے لگی اور بری طرح رو دی، جبکہ آبش بھی روئے جا رہی تھی۔ اسی وقت فائق اور باری بھی وہاں آ گئے۔ فائق نے ترہم بھری نظروں سے دونوں ماں بیٹی کو دیکھا تھا۔ آج اسے اندازہ ہو گیا تھا سید درید وقت اس حویلی اور یہاں کے مکینوں کے لیے کس قدر ضروری تھا۔ باری نے دونوں ماں بیٹیوں کے ہچکیاں بھرتے وجود کو تھاما تھا۔ مم، طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ شہری کا ہاتھ فائق نے پکڑا تھا، جو اب بھی سسک رہی تھی۔ ہمیں لے چلو باری، ہمارا دم گھٹ جائے گا، آبش نے کہا تو باری نے اثبات میں سر ہلایا تھا اور وہ دونوں اٹھی تو شہری نے بھی ساتھ جانے کی ضد لگائی تھی۔ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ فائق جانتا تھا وہ وہاں جا کر ضرور اپنی طبیعت بگاڑے گی، تبھی سختی سے بولا تھا۔ باری نے ایک نظر فائق کی جانب دیکھا تھا اور اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے آبش کو لے کر وہاں سے نکلا، جبکہ پیچھے شہری روتے روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ فائق اور وش بھی اس کے پیچھے لپکے۔ نہیں، رہنے دیں آپ، آج میں خود سنبھال لوں گا۔ اس نے وش کو روکا اور کمرے میں داخل ہوا جہاں شہری ہاتھ میں پرفیوم کی بوتل تھامے کھڑی تھی۔ شہری، میری بات سنو۔ فائق ابھی بولا ہی تھا کہ شہری نے کھینچ کر اس کے سر کی جانب پرفیوم کی بوتل ماری۔ یہ تو وہ نیچے نہ جھکتا تو لازمی سر پھٹ جاتا۔ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ وہ ڈریسنگ پر سے سارا سامان اٹھا کر اس پر پھینکنے لگی تھی، جبکہ اب وہ جھنجھلا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ تو محبت اب بھی اسی ہمات سے ہے تمہیں؟ فائق نے تیور بگاڑ کر پوچھا تو شہری جو پہلے ہی بھری ہوئی تھی اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ بکواس آخرکار کب تک یہ بکواس کریں گے آپ؟ وہ چلائی تھی۔ اے! فائق بھی چلایا، جبکہ شہری کی آواز دب گئی۔ آواز نیچے رکھ کر بات کرو۔ مان لیا کہ تمہارے دل میں وہ نہیں، مان لیا کہ تم نے غلطی کی، مگر یہ جو تمہارے دل میں اب بھی میرا نام نہیں، اس کا کیا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ شہری نے اپنا آپ چھڑوانا چاہا، جبکہ فائق نے مزید اسے خود میں بھینچ لیا۔ اف! شہری اپنی بیلی کی جانب دیکھ کر ہلکی سی کررائی، جبکہ فائق جھٹکے سے اس سے الگ ہوا۔ دونوں ایک دوسرے سے نگاہیں چرا رہے تھے۔ اچانک ہی فائق اس سے، جہاں محبت کا خواہش مند تھا اور خواہش ظاہر کر بھی چکا تھا، وہیں شہری بھی سر تھامے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھی۔ یہ جو روز روز تمہارا ڈرامہ چلتا ہے نا، یہ دروازہ لوک کرنے کا، آج اگر ایسا ہوا تو میں کسی کو سونے نہیں دوں گا، یاد رکھنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ کیوں؟ کیا کر لیں گے آپ؟ بہت کمرے ہیں بڑی حویلی میں، کسی میں بھی جا کر سو جائیں۔ شہری چڑھ کر بولی۔ اچھا بتاؤں تمہیں کیا کرنا چاہتا ہوں میں؟ ایک نظر اس کے پیٹ کی جانب دیکھ کر آئی برو اچکا کر بولا تو شہری سرخ پڑ گئی۔ دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا۔ اگر کوئی بھی ہنگامہ نہیں چاہتی ہو تو تمیز سے دروازہ کھلا رکھنا۔ وہ اسے وارن کر کے باہر نکل گیا، جبکہ شہری منہ بنا کر رہ گئی۔ سین چینج۔ ہارون نے سب کچھ کیا بلاج کے حکم کے مطابق، اور جب وہ لٹکے لٹکے بے ہوش ہو گیا تو سرخ آنکھ صاف کر کے اس نے اس کی رسیاں کھول دی تھیں اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یہ اذیت برداشت کے قابل بالکل نہیں تھی۔ اس کی رسیاں کھول کر ہاتھ ہتھکڑیوں سے آزاد کر کے وہ نینا کے ساکت وجود پر، جو بلاج کو بے چینی و بے تابی سے دیکھ رہی تھی، قہر بھری نظر ڈال کر اٹھا۔ وہ بلاج کو وہیں زمین پر چھوڑے وہاں سے چلا گیا۔ یہ سب بلاج کے آرڈرز تھے جنہیں وہ پورا کر رہا تھا۔
नैना बलाज का मिट्टी में पड़ा चेहरा देखकर नए सिरे से तड़पी, मगर इसके हाथ बंधे हुए थे। इसने किसी पागल दीवाने की तरह खुद को रस्सियों से आज़ाद करने के लिए अपने हाथों को झटकने लगी थी, जबकि साथ साथ वो मुसलसल रोए जा रही थी। वो कर रही थी और खींचकर अपना हाथ रस्सी से बमुश्किल निकालने के चक्कर में इसका हाथ सुर्ख होने के साथ साथ जख्मी भी हो गया था। इसकी कलाई पर जा बजा जख्म बन गए थे। पूरी रात की तगदो के बाद तो ये हाथ छूटा था। अगली नज़र डाले बगैर इसने दूसरा हाथ भी कुछ झटकों से और कुछ दूसरे हाथ की मदद से आज़ाद करा। वो घुटनों के बल चलती हुई बलाज के बेहोश वजूद तक पहुंची थी। टांग में शदीद टीसें उठ रही थीं, मगर वो तो दीवानी हो रही थी। बलाज के चेहरे से मिट्टी हटाकर वो इसके गालों पर अपनी दीवानगी दिखाने लगी, जबकि साथ साथ बिलक बिलक कर रो रही थी। हमें मारते ना, हमें मार दें, ना दें अपनी मोहब्बत के इतने सबूत, मर जाएंगे हम। इसकी कमर की सुर्ख बूंदों को वो अपने लबों से चुनने लगी थी। इस वक्त वो किसी पागल दीवानी से कम नहीं लग रही थी। बलाज, वो तड़प कर चीखी थी, मगर जवाब नदारद। बलाज, एक आस से पुकारा और इसकी पेशानी का बोसा लिया तो इसकी पलकों पर हल्की सी जुम्बिश हुई। नैना इसके बालों में उंगलियां चला रही थी, जबकि इसका बस नहीं चल रहा था किसी तरह इसके वजूद के ज़ख्मों को अपने अपने वजूद में मुंतकिल कर ले। सुन लेना, हमारे से बदला लें, खुद से न लें। वो इसकी पेशानी से पेशानी टिकाकर बुरी तरह रो दी, जबकि बलाज जो होश में आ चुका था, इसीलिए करवट लेना इस वक्त जितना मुश्किल था वही जानता था। इसने हाथ से नैना को खुद से दूर किया। इसके लम्स पर बाप का तड़पता हुआ वजूद निगाहों में घूमने लगा था। वो एक झटके से उठा तो इस कदर तकलीफ कमर समेत हर उज़्व में हुई थी कि लफ्ज़ों में बयां न कर सका। नैना बेताबी से इसे देखने लगी कि आज ही जैसे पूरे के पूरे बलाज को आंखों में कैद कर लेगी। बलाज ने इसको घूरा और इसकी गर्दन को दबोच लिया कि नैना की आंखें उबल आई थीं। मेरा बाप ही क्यों? वो दहाड़ा। ये वो सवाल था जो इसके दिल पर ज़रबे लगा रहा था। नैना से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। बलाज ने इसको दूर झटका तो नैना के बाल पकड़कर इसको दोबारा अपनी जानिब खींच लिया। हमारी माँ इनकी वजह से मरी है। ये तकलीफ़ कोई तकलीफ़ नहीं बलाज साहब, जो हम बचपन से बर्दाश्त करते आ रहे हैं। हमारी माँ रोज़ हमारे बाप की मार बर्दाश्त करती रही। बचपन से हमने सिर्फ अजियतों के मुंह देखे हैं। और फिर वो डायरी कि हमारी माँ इस आदमी से मोहब्बत करती थी, वो हमसे भी नहीं करती थी। हमारी महरूमियों का क्या? आप सब तो खुश थे वहाँ, और हम रोज़ अपने बाप से अपनी माँ को मार खाते देखते थे। हमारा बाप खाने को नहीं देता था क्योंकि इनके साथ बंधा। अरे हमारे साथ जो हुआ वो नहीं दिखा आपको? नैना भी फट पड़ी थी, जबकि बलाज ने थप्पड़ों से इसका चेहरा सुर्ख कर दिया, और जितना वो उसे मार रहा था इतना ही इसे खुद अजियत हो रही थी। वो बेओसान उसे पीटता गया। सीन चेंज। बलाज हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दाखिल हुआ तो इसके लिए सीढ़ियां चढ़ना ही सुहाने रू था। बमुश्किल चढ़कर टू व्हील कॉरिडोर को तय करने लगा और अपने मतलूबा कमरे के सामने पहुंचकर शीशे के पार लेटे दुरीद को देखा, जो आज भी खामोश था। इसे शदीद गुस्सा अचानक ही आया था और अपनी तकलीफ को एक साइड पर फेंक कर वो दंदनाता हुआ डॉक्टर के रूम में दाखिल हुआ तो वहाँ मौजूद पेशेंट समेत डॉक्टर के भी इसको देखकर रंग उड़े थे। बेतरतीब हुलिया सुर्ख चेहरे पर फरख्तगी लिए वो डॉक्टर को घूर रहा था और अचानक ही आगे बढ़कर इसने डॉक्टर का गिरबान पकड़ा था। 2-3 खींच कर थप्पड़ मारे। बारी जो हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजर रहा था डॉक्टर के रूम में बलाज को देखकर इसकी जानिब बढ़ा। साले, और कितने दिन लगेंगे? बेवकूफ़ बना रहा है मुझे, वो दहाड़ा। भाई, बारी ने इसका हाथ थामा जिसको वो झटक चुका था। ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर घिघियाया। जानता था SHO बलाज को खूब अच्छे से। मुझे सिर्फ वो डेट, वो दिन बता जिस दिन मेरे डैड मुझसे बात करेंगे। इसको झंझेड़ते हुए वो शिद्दत से जहनी अजियत का शिकार लग रहा था। देखें मैं क्या कर सकता हूँ, वो रिकवर कर जाएंगे, आप तसल्ली रखें, वो अपने प्रोफेशनल अंदाज में बोला तो बलाज ने इसको दूर झटका था। रोज़ की एक ही गर्दन। वो उसे घूरता हुआ बाहर निकल गया, जबकि बारी भी इसके पीछे पीछे आया था।
علاج کی چال میں بھی تکلیف تھی۔ کمر کے زخموں پر اب تک کوئی مرہم نہیں لگایا تھا، جس کے باعث کمر اکڑ گئی تھی۔ بلاج باری کا نوٹس لیے بغیر درید بخت کے روم میں داخل ہوا۔ ہے ڈیڈ! وہ آج حقیقت میں پاگل ہو رہا تھا۔ بخت کے پاس جا کر چیخا، بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ باری نے غصے سے کہا اور بدلے میں بخت کا ہاتھ گھوما تھا اور اس کا منہ بند کر گیا۔ مجھ سے بات مت کرنا تم، سختی سے وارن کیا۔ باری اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کرنے دو مجھے ان سے بات۔ چاہتے کیا ہیں یہ؟ مر جاؤں میں؟ تڑپ تڑپ کر مر رہا ہوں اور ان کو بالکل کوئی بھی فکر نہیں ہے میری۔ وہ غصے کی شدت سے سرخ ہوتا چلا گیا تھا۔ شاہ اور آبش بھی اس کا چیخنا چلانا سن کر کمرے میں آ گئے تھے۔ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ پلیز اٹھیں، پلیز۔ وہ بخت کے سینے پر سر رکھ کر رو دیا تھا۔ دلی اور جسمانی تکلیف کے ساتھ ذہنی اضطراب مل کر بلاج کو تباہ کر رہا تھا۔ وہ روئے جا رہا تھا جبکہ آبش اور باری سمیت شاہ کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے کبھی اس لڑکے کو روتے نہیں دیکھا تھا اور وہ ہار گیا تھا، یہ تو واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ بخت کا ہاتھ تھامے وہ اسی طرح اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ بلاج! شاہ نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا اور وہ تڑپ اٹھا۔ جہاں اس کے لبوں سے سسکی نکلی وہیں بخت کی انگلی کی ہلکی سی جنبش باری اور آبش کی نظروں سے دور نہ رہ سکی۔ ڈیڈ! باری ایک پل میں اس تک پہنچا۔ بلاج سمیت شاہ نے بھی اس کی انگلی کی دوسری جنبش دیکھی تھی۔ سب کے چہرے کھل اٹھے جبکہ آبش ایک بار پھر رونے لگی۔ باری فوراً ڈاکٹر کی جانب دوڑا تھا اور ایک لمحے میں وہاں سب ڈاکٹرز جمع ہو گئے۔ جہاں 1% بھی امید نہیں تھی وہاں یہ تبدیلی میریکل ہی تھا۔ ڈاکٹرز نے ان سب کو باہر نکال کر ٹریٹمنٹ شروع کیا جبکہ بڑی حویلی فون کر کے بھی اطلاع دی جا چکی تھی۔ سین چینج۔ شہری کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کر دے۔ اتنی بڑی خوشخبری، وہاں سب ہی خوش تھے جبکہ دوبارہ باری کو کول ملائی جا رہی تھی۔ آرین، حاشر، حیدر یہ خبر سنتے ہی ہاسپٹل کے لیے نکل گئے تھے اور پیچھے وہ خواتین انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی تھیں۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو وہ اپنی چال چلتا ہوا دھیما دھیما گزرتا گیا۔ اس وقت کے گزرنے میں بڑی حویلی کے بجھے چہرے درید بخت کی بڑی حویلی پر آمد پر چہک رہے تھے جبکہ درید بخت ان سب کی اتنی محبتوں اور چاہتوں کے درمیان بیٹھا صرف مسکراتا رہا۔ ڈاکٹرز کے بقول اسے ذہنی ریفریشمنٹ کی نیڈ تھی جو بلاج اپنی اندرونی کیفیت چھپا کر پہلے کی طرح چہکتا پھر رہا تھا، بلکہ وہ ہمہ وقت درید کے پاس پایا جاتا۔ اس سمیت سبھی درید کے گرد رہتے۔ آبش بھی اب تو تنگ آ گئی تھی۔ اس کی وہی روٹین تھی تقریباً 1.5 ماہ گزرنے کے بعد بھی۔ اس وقت بھی وہ باری، آرین، شہری سب ہی درید کے گرد جمع تھے۔ ڈیڈ، مم اب ہمیں نکالنا چاہ رہی ہیں۔ بلاج آبش کی جانب دیکھ کر بولا تو بخت نے آبش کی طرف آئی برو اچکا کر دیکھا تھا جو مسکرا رہی تھی۔ جب سے درید آیا تھا تب سے آبش کی مسکراہٹ نے دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جگہ بنا لی تھی۔ کسی نے بھی نینا کا ذکر نہیں کیا تھا مگر درید بلاج سے بات کرنا چاہتا تھا۔ 1 ماہ میں وہ اچھا خاصا سنبھل گیا تھا۔ تو بیٹا جی سمجھا کرو، ماں باپ کو پرائیویسی دو، بخت نے کہا تو بلاج جو سکون سے تکیوں سے ٹیک لگائے لیٹا ہوا تھا ایک دم اٹھ کر باپ کو دیکھنے لگا اور کئی کہکے ابھرے تھے۔ اور یوں وہ سب ایک دوسرے کو تنگ کرتے رہے۔ کافی دیر سے سب ہی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے تھے جبکہ آبش اور درید پرسکون ان چاروں کو دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ، میں تو کہتا ہوں آرین کو بھی باندھ دیں اب کسی کے پلو سے، یہ دوبارہ جانے کا سوچ رہا ہے۔ باری نے کہا تو بخت نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ نو بھائی، میرا کوئی موڈ نہیں ہے۔ آرین نے سر نفی میں ہلایا۔ کیوں؟ وہاں کوئی گوری پٹالی؟ بخت نے اسے گھورا تھا تو اس نے منہ بنایا۔ فرصت نہیں تھی ڈیڈ۔ اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی تو بلاج اس کی نقل اتار کر رہ گیا۔ درید کافی دیر سے بلاج کو نوٹس کر رہا تھا۔ کیا خیال ہے؟ میں سوچ رہا ہوں تم تینوں کو ہی دولہا بنا دوں، اس نے جان بوجھ کر کہا تو بلاج کے چہرے پر 1.5 ماہ پہلے والی سختی اود آئی تھی۔ میرا مت سوچے ڈیڈ، ان دونوں کا سوچیے، وہ تو بیچارہ آدھی شادی لیے بیٹھا ہے، اس نے باری کو دیکھ کر کہا۔ درید کے ٹھیک ہونے کے بعد سے وہ دونوں بھی ایک دوسرے سے ٹھیک ہو گئے تھے۔ ہاں البتہ باری نے اس سے معذرت ضرور کی تھی جس کا بلاج نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں چھوڑ دوں؟ بخت نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا تھا تو بلاج ایک دم اٹھ گیا۔
चलता हूँ, अपनी दवाई ले लीजिएगा। वो जल्दी से बोला और बाहर निकल गया, जबकि दुरीद की नज़रों ने एक पल को इसकी कमर को देखा था। सीन चेंज। 1.5 माह। 1.5 माह से इसने इसकी सूरत नहीं देखी थी, और इन 1.5 माह में बलाज की कतरा कतरा मोहब्बत इश्क इख्तियार कर गई थी। वो इस वक्त भी इस अंधेरे में इसी को ढूंढ रही थी जिसने अपनी सूरत गोया चांद बना ली थी। आता ही नहीं था, जबकि नैना की दिमागी हालत पर कम खुराक और मार पिटाई ने काफ़ी असर छोड़ दिया था। इसे सिर्फ बलाज चाहिए था। वो तस्बीह की तरह इसके नाम का विर्द किए जा रही थी। कदमों की छाप पर इसका दिल अलर्ट हुआ। वो इसी तरह घुटनों के बल चलती अंधेरे में सलाखों के नज़दीक आ गई और बलाज के बूटों पर नज़र उठी तो वो मुस्कुराई। नैना के चेहरे पर गर्द चिपक कर इसके चेहरे की असली खूबसूरती और शनाख्त कहीं खो गई थी। इसने हाथ बढ़ाकर बलाज के बूटों पर फेरा था और मुस्कुराकर निगाह उठाई, जो कि खामोशी से सलाखों का दरवाज़ा खोल रहा था। नैना एक्साइटेड सी पीछे हुई और बलाज ने अंदर आकर पीला बल्ब जलाया तो नैना ने अपनी आंखों पर हाथ रखकर छुपा लिया, जबकि इसी दौरान एक कांस्टेबल इसे लकड़ी की कुर्सी दे गई थी। बलाज कुर्सी खींचकर बिल्कुल नैना के सामने बैठ गया। नैना ने हल्की हल्की उंगलियां हटाईं और जब आंखें रोशनी से मुतारफ हुईं तो वो बेताबी से बलाज को देखने लगी, जबकि बलाज रिलैक्स सा बैठा टांग पर टांग रखे झुला रहा था, इसकी जानिब देख रहा था। और अचानक ही चंद लम्हों बाद नैना की आंखें नम हो गईं और इसने बलाज का जूता थाम लिया और इसकी टांग पर सर रख कर इसका वजूद हिचकियां लेने लगा। शादी कर रहा हूँ मैं। इसकी सिसकियों की आवाज़ें बलाज के अल्फाजों पर रुक गई थीं। इसने बेयकीनी से बलाज की तरफ देखा था। नहीं, इसने नफ़ी की थी। ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इस अरमीश, हाँ, इस अरमीश से शादी करेंगे। हम इससे ज़्यादा खूबसूरत हैं बलाज। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो बोली तो बलाज मुस्कुराया। तुम्हारे चेहरे से बढ़कर मैंने किसी का चेहरा इतना बदसूरत नहीं पाया, बलाज ने नख़वत से कहा था। मेरे बाप को मारने में तो तुम नाकाम हो गई, मगर मेरे जज्बों और इस बेवफाई के नश्तर से जो तुमने मेरे दिल का कत्ल कर दिया है, इसका एहसास तुम्हें पल पल होगा, हर पल होगा, जब जब तुम मुझे और अरमीश को एक साथ देखोगी। इसके ख्याल में दूर दूर तक अरमीश नहीं थी, वो बस इसे अजियत दे रहा था। नहीं नहीं, प्लीज़, हम धो लेंगे अपना मुंह, हम बदसूरत तो नहीं हैं। प्लीज़ प्लीज़, ऐसा मत करें। नैना को नए सिरे से वो ज़ख्मी कर रहा था। धोने से भी तुम्हारे चेहरे की मुनाफ़कत नहीं धुलेगी। बलाज ने इसको परे झटका तो नैना दूर जा गिरी थी। देखो देखो खुद को। इसने इसके मिट्टी से अटे वजूद की जानिब इशारा किया और ऐसा मुंह बनाया कि नैना को खुद से ही कराहियत सी महसूस हुई थी। नैना सिमट कर खौफजदा सी बैठ गई। बलाज ने इसकी जानिब गौर से देखा था। कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई थी, मगर इससे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता था। इसको छोड़कर बलाज ने हारून को कॉल मिलाई, जिसने पल में उठा ली थी। लेडी कांस्टेबल्स को भेजो, इसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। और फिर 2 लेडी कांस्टेबल आईं तो इनके हाथ में कुछ चीज़ें थीं। बलाज नैना को ही गौर से देख रहा था, जो किसी सहमे हुए बच्चे की तरह इन्हें देख रही थी, क्योंकि हफ्ते में 2 बार ये दोनों ही औरतें आकर इसे बेतुकान मारती थीं, जिसका नैना का जहन काफ़ी से ज़्यादा असर ले चुका था। वो दोनों अंदर बढ़ी और नैना को सख्ती से पकड़ने की कोशिश की, जबकि नैना पल में भागकर बलाज की चेयर के पीछे छुप गई और आंखों में खौफ लिए चेयर के पीछे से झांकने लगी। बलाज के दिल को कुछ हुआ, न जाने क्यों दिल डूब सा गया था। वो दोनों यूं ही खड़ी रहीं, जबकि बलाज अपनी जगह से हिला। नैना का हाथ थामा। इसकी कलाई पर जा बजा ज़ख्म थे। न जाने क्यों आज इसके पत्थर दिल पर नैना की हर हरकत वार कर रही थी, मगर इस पत्थर में शगाफ न डाल सकी। नैना की नज़रें अब भी इन दोनों पर थीं। बलाज ने नैना को सामने किया और पानी का जग थाम कर इसके चेहरे पर रफ्ता रफ्ता डालने लगा और काफ़ी करीब से इसके चेहरे को देखा था, जहाँ जगह जगह नील पड़े थे। नैना की भी तवज्जो बलाज पर जा चुकी थी। वो डबडबाई आंखों से बलाज को देख रही थी, जो इसके चेहरे पर पानी डाल रहा था और फिर अपनी पोरों से इसके चेहरे से गर्द हटाने लगा।
नैना के असाब बहाल हुए। ऐसा लगा जैसे कोई होश में लाया हो। इसका जादुई लम्स था ही ऐसा। लेडी कांस्टेबल को बलाज ने उंगली के इशारे से बाहर जाने का कहा तो वो बाकी सामान वहां रखकर चली गई, जबकि बलाज ने कुछ ही घंटे में नैना को साफ सुथरा कर दिया। नैना के झिझकने के बावजूद पहरे के निशान अब भी वाजी थे, मगर वो साफ सुथरी लग रही थी। बलाज इससे पहले कुछ और स्टेप लेता इससे निगाह चुरा कर घूर कर वहाँ से निकलने लगा। बलाज, प्लीज़, हमें यहाँ नहीं रहना, हम पागल हो जाएंगे, हमें भी साथ ले जाएं, प्लीज़, वो उसके हाथ से चिपटते हुए बोली थी, जबकि बलाज ने आओ देखा न ताओ खींच कर इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। औकात में रहो, औकात से बाहर मत निकलना। इसे वार्न करके वो नैना को फिर से अंधेरे में बंद करके चला गया। सीन चेंज। हारून का सेल बज रहा था। इसने नंबर देखा तो दुरीद का नंबर था। यस सर, हारून ने फौरन कहा। बलाज किधर है? मुकाबिल ने पूछा तो हारून के लफ्ज़ अटक गए थे। सर मीटिंग में है। शट अप हारून, दुरीद ने गुस्से से कहा था। मैं जानता हूँ वो 1.5 माह से लीव पर है, इसने कहा तो हारून को चारों नचार इसे सब बताना पड़ा। मज़ीद 1 हफ्ता वो वहीं बंद रही तो लगा गोया सदियां गुजर गई हों। बस इस 1 हफ्ते में ये तब्दीली आई थी कि वो जो 2 औरतें इसको आकर मारती पीटती रही थी वो अब नहीं आती थी। हाँ, अलबत्ता इसे 2 वक्त का खाना देने एक मर्द ज़रूर आता था, मगर वहाँ अंधेरा होने के बाद इसने इस मर्द को भी नहीं देखा था। पल पल हर पल इसकी याद में गुजरते रहे। वो सब भूल भाल बस इसके साथ गुजारे लम्हे सोचकर मुस्कुरा देती। वो नहीं जानती थी कब सुबह हुई कब रात। बस अंधेरे से वजूद ने अब आशनाई बरत ली थी। वो दुनिया से छुपकर कतरा कतरा बलाज की मोहब्बत को समंदर कर रही थी। इस वक्त भी वो दीवार से सर टिकाए आंखें मूंदे रोज़ की तरह इसको सोच रही थी। लाशौरी में इसका इंतज़ार था कि कदमों की छाप पर इसके हवास अलर्ट से हुए थे, मगर इसने आंखें खोलकर नहीं देखा। दिल तो कह रहा था ये इसके कदमों की गूंज नहीं, कदमों की छाप अब के रुक गई थी, मगर इसने तवज्जो नहीं दी। वो अपनी ही दुनिया में मगन रही कि अचानक सेल की लाइट खोल दी गई थी तो इसने आंख ज़ोर से मींच ली। कहीं वो आया था और वो अपने वहम में इसे देख ना सके तो खौफसा हुआ था, तो इसने आंखें खोली थी। तो कुछ देर लगी इसे रोशनी में आंखें खोलने के लिए, और जब सामने निगाह गई तो सेल से बाहर गौर से खुद को तकते दुरीद बख्त को जिंदा सलामत अपने कदमों पर देखकर नैना का दिमाग, जो अपने हवास खो दे रहा था, जैसे बरसों बाद झंझना उठा था। वही गुस्सा, वही नफ़रत इसके अंदर बाहर समा गई थी। हारून भी इसके पीछे खड़ा था। कैसा फील कर रही हो? मध्यम मुस्कुराहट के साथ वो बोला। तो नैना का दिल किया खूब चीखे मारे। नोच ले खुद को। इस शख्स को ख़त्म करने के लिए तो इसने सब कुछ पस-पुष्ट डाल दिया, और वो अब भी ज़िंदा था। नैना खामोशी से इश्तियाल दबाए इसे घूरती रही। मुझे अफसोस है अपनी याददाश्त पर कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। अगर मैं पहचान लेता तो ज़रूर न तुम मेरे बेटे को बेवकूफ़ बना पाती और न तुम्हारी इतनी हिम्मत होती कि तुम मेरे गिरेबान तक हाथ डालो। वक्त की आवाज़ में सख्ती थी। नैना अब भी कुछ नहीं बोली। खैर, जो गुज़र गया गुज़र गया। तुम्हारी माँ तो मेरी खुशी को बर्बाद करने में कामयाब हो गई थी, मगर तुम बेटा मुझ पर अब हाथ नहीं डाल सकती, इसने नफ़ी की। हमें डालना भी नहीं, पता चल गया है हमें। आप एक निहायत ही ढीठ इंसान हैं। नैना तल मिलाकर बोली तो बख्त इसे घूर कर रह गया। गलती इसकी नहीं थी, इसकी माँ की थी, जो इस लड़की को ठीक राह दिखाने की बजाय न जाने किन अंगारों पर घसीट कर चली गई थी। बख्त ने गहरा सांस लिया। कितना जानती हो तुम अपनी माँ को और मेरे बारे में? बलाखर वो असल बात की जानिब आया। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आप ही वो शख्स हैं जिसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बचपन से लेकर अब तक। नैना गुस्से से बोली। खुद साख्ता जंग है ये जो तुमने मुझसे बांध ली है। ये बिल्कुल ठीक जंग है, और देख लीजिएगा एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे और ले जाएंगे बलाज को आपसे दूर। नैना की आंखों में इसे देखकर ही नमी तैर गई थी। ये तो तुम्हारी भूल है कि बलाज को तुम मुझसे चुरा कर कहीं ले जाओगी।
ادھر ہی گل سڑ کر مر جاؤ گی، مجھ سے جنگ ختم کیے بغیر تم بلاش تک نہیں پہنچ سکتی۔ بخت نے جیسے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تو نینا نے سر جھٹکا تھا۔ تمہاری ماں نے میرا نقصان کیا، میرا بچہ مارا، اور میں اپنے نقصان کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ بخت نے بات کا آغاز کیا۔ نینا خون آشم نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اٹھی تھی اور چل کر سلاخوں کے دروازے تک آ کر اسے سختی سے سلاخیں تھام لی تھی۔ ہماری ماں کے 3 بچے مار دیے ہمارے باپ نے۔ اسے روز اتنا مارتا تھا کہ وہ بخوشی اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھتی رہی۔ یہ بدلے سے کچھ زیادہ نہیں ہوگا مسٹر بخت، وہ چلائی تھی۔ جھوٹ، بخت نے ایک لفظی جواب دیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نینا نے پیر پٹکے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اچھے بھلے انسانوں کے پاس سے بھاگنے کے بعد مجھے نہیں پتا تمہاری ماں کو مجھ سے محبت ہوئی یا اس سے پہلے بھی تھی، کیونکہ میں نے اسے ہمیشہ حسن پرست ہی دیکھا تھا۔ وہ حسین تھی۔ اس نے جو کیا اسے اس کی سزا کے طور پر بڑی حویلی سے نکال دیا گیا تھا، مگر ایک معقول انسان سے اس کی شادی کر کے۔ مرتضیٰ عباس، جو اس کے جتنا حسین نہیں تھا مگر پیسے اور معقول انسان میں بڑی حویلی کی ٹکر کا تھا، مگر وہ تو حسن کی پجاری تھی، اور اس بنا پر وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر بھاگ گئی اور ایک لالچی اپنے کلاس فیلو سے شادی کر لی، اور اس کی شادی کی پہلی رات ہی تمہاری ماں کو پتہ چلا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ کیا یہ تمہاری والدہ نے نہیں بتایا کہ تم محسن رضا کی نہیں مرتضیٰ عباس کی بیٹی ہو؟ ہاں، وہ لڑکا بھی تمہاری ماں کے حسن کا دیوانہ تھا، مگر کوئی مرد یہ نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی پہلے سے ہی۔ وہ رکا، جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی، جبکہ نینا پر تو جیسے سیل کی چاروں دیواریں آ گری تھیں۔ وہ انہی سلاخوں کو تھامے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ڈائری تو بالکل ہی اس کے برعکس تھی، اور یہ کیسی حقیقت تھی؟ وہاں تو ہر بات کا قصوروار درید بخت کو لکھا گیا تھا۔ محسن رضا کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے پہلی رات ہی تمہاری ماں پر اپنی اصلیت واضح کر دی، اور اسے اندازہ ہو گیا وہ کیا کر بیٹھی ہے، اور اس وقت اسے تب بھی تمہارا باپ نہیں درید بخت یاد آیا، اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے یاد آ گیا کہ وہ اسی درید بخت سے شدید محبت کرتی ہے جس کو اس نے نفی کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ موقع تھا تمہاری ماں کے پاس مجھے پانے کا، مگر نہیں، اس نے اپنی محبت جو کہ اس کے بقول ہے کو نہیں پایا۔ در حقیقت اسے کسی سے محبت نہیں تھی سوائے خود کے۔ وہ خود کو چاہتی تھی، اور آخری سانس تک اس نے خود کو چاہا تھا۔ اپنی ڈائری میں بھی نہ جانے کیا لکھ کر وہ تمہارے دماغ میں خناس بھر گئی۔ یہ نہیں ہے کہ میں کہانیاں تمہیں سنا رہا ہوں، تمہاری ماں کے کارناموں سے ساری بڑی حویلی واقف ہے۔ تمہاری ماں کے دونوں بھائی ہیں، جاؤ ایک بار ان سے پوچھ لینا، اور اگر تب بھی یقین نہ آئے تو تمہارے نانا نانی زندہ ہیں، تم ان سے بھی جان سکتی ہو، اور سب سے بڑا ثبوت تمہارا حقیقی، انہیں بھی بلوا لیا ہے، باپ مرتضیٰ عباس، تم اس سے بھی پتہ کر سکتی ہو۔ اپنی کہہ کر وہ نینا کے زرد چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ اگر میں تمہاری آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے محبت نہ دیکھتا تو تمہارے پاس کبھی بھی یہ بات بتانے نہیں آتا۔ سوچ لو، اگر تمہیں مجھ پر یقین ہے تو میں ضرور تمہیں اپنے ساتھ بڑی حویلی لے جاؤں گا۔ اس کے بعد اپنی بے وفائی جو تم نے اس کے ساتھ کی ہے، اس کو اس کے دل سے ختم کرنا تمہارا کام ہے۔ اور ایک بات، وہ جھکا اور نینا کے جھکے چہرہ اپنی انگلیوں کی سخت گرفت میں لے لیا۔ اپنے دماغ کا خناس نکال لینا۔ اگر دوبارہ میرے بیٹے کو تم نے اپنے اس سو کولڈ پلان کا شکار کیا تو شاید وہ تمہیں یہاں بند کر کے اپنی محبت کے عوض کچھ رعایت برت چکا ہے، مگر درید بخت یہ رعایت کی امید مت رکھنا۔ وہ اس کا چہرہ جھٹک کر اٹھا۔ ہارون ادھر ہی ہے، رات تک سوچ لو، تمہارے پاس بس اتنا ہی وقت ہے۔ وہ کہہ کر لمبے لمبے قدم بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ آج اسے اپنی ماں سے ہی شدید نفرت محسوس ہوئی، اور اتنی بڑی حقیقت چھپائی تھی اس سے۔ اس کا باپ کون تھا اور وہ کس کو سمجھتی رہی تھی؟ بچپن سے لے کر جوانی تک ہر پل اس نے اذیت میں گزارا۔ وہ مسلسل آنسو بہاتی شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں تھی۔ سین چینج۔ ہارون کہاں ہو؟ بلاج کے ہزاروں فون کے بعد اس نے کال اٹھائی تو وہ دانت کچکچا کر بولا تھا، سر میں بڑی حویلی ہی آ رہا ہوں۔ اس نے کہا، کیوں؟ بلاج نے پوچھا۔ سوری سر، ابھی نہیں بتا سکتا، وہ بولا تو بلاج نے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ تم ملو تو صحیح، پھر بتاؤں گا میں تمہیں، وہ غصے سے بولا اور روم سے باہر نکلا۔ اسی وقت ڈیڈ بھی روم سے نکلے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ مسکرایا
اور نہال ہوتے ہوئے باہیں واں کر دی۔ دوسری جانب بخت نے بھی کچھ ایسا ہی کیا اور دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ یو آر بیسٹ ڈیڈ، وہ بولا تو بخت نے اس کا شانہ تھپکا تھا۔ یو آر بیسٹ سن، وہ مسکرایا تو باری آرین نے بھی یہ منظر دیکھا۔ نہیں، یہ آپ دونوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ باری نے تیوری چڑھائی جبکہ بلاج باپ کے ساتھ کھڑا اس کے سر پر چپت لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بخت بولا۔ آرین نے باری کے شانے پر ہاتھ پھیلایا۔ اوہو، آپ لوگ سمجھے نہیں، ان کی آدھی شادی پوری کر دیں، بیچارے کے ارمان بیچ میں ہی اٹکے ہوئے ہیں، وہ بولا تو تینوں ہنسنے لگے تھے جبکہ باری نے آرین کی گردن کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ وہیں شیری بھی بھاگتی ہوئی آئی تھی اور باپ کے گلے لگ گئی۔ گڈ مارننگ ڈیڈ، وہ مسکرا کر بولی تو بخت نے اس کے ماتھے پر پیار کیا جبکہ نیچے سے فائق یہ منظر اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ آج اس کے ارادے تھے یہاں سے جانے کے۔ کوئی تمیز نہیں ہے اس لڑکی کو، اپنا ذرا خیال نہیں ہے، وہ بڑبڑایا تو وش مسکرا دی۔ آپ نہ ہنسے، کاکی سے بیاہ دیا ہے مجھے، وہ چڑھا تھا جبکہ آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ پتہ ہے کاکی سے بیاہ دیا ہے ہم نے تمہیں، اور اسی کاکی سے محبت جو ہو رہی ہے اس کا کیا؟ وش نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا، وہ کچھ جذبز ہوا۔ ہو ہی نہ جائے، ہو گئی ہے، وش کہہ کر اس کے بال بکار کر آبش کے پاس کچن میں چلی گئی جبکہ شاہ اور فائق وہیں رہ گئے مگر ایک دوسرے سے بولنے کی زحمت نہیں کی۔ سین چینج۔ اچھے ماحول میں ناشتہ کیا جا رہا تھا کیونکہ اس وقت بڑی حویلی کا ہر فرد وہاں موجود تھا۔ فواز صاحب اپنی فیملی سمیت کل رات ہی آ گئے تھے، سب خوش تھے۔ تبھی ہارون کو ہال روم سے اندر آتے ہوئے دیکھ بخت کے ساتھ بلاج نے بھی دیکھا تھا۔ اس سے پہلے بلاج اٹھتا، بخت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھایا اور خود ہارون کی طرف بڑھ گیا۔ سب نے ہی ان کو دیکھا تھا جبکہ بلاج کا دماغ ہائی الرٹ دے رہا تھا۔ بخت باہر کی جانب گیا تھا تو گندے سے ہولیے میں کمزور سی نینا مرجھائی سی کھڑی تھی۔ بخت نے اس پر ایک افسوس بھری نظر ڈالی۔ نینا نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ پاتی۔ اس کی ساری شادابی ختم ہو گئی تھی اور اچانک وہ بخت کے قدموں میں بیٹھی تھی اور اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ بخت ایک لمحے کے لیے گھبرایا اور 2 قدم پیچھے ہوا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے نینا کی طرف دیکھا جو ویران آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی ہاتھ جوڑ گئی۔ وہ سب کی گناہ گار تھی، آپ کی بیٹی کا قصور نہیں تھا۔ ہم نے اسے گھر سے بھاگ جانے پر اکسایا تھا، نینا بالکل سپاٹ لہجے میں بولی۔ احساس سے آری بخت کا خون ہی کھول گیا۔ مٹھیاں بھینچے وہ نینا کو گھور رہا تھا جو اب دوبارہ اس کے پاؤں پکڑ رہی تھی۔ رہنے دو، نینا نے ہاتھ جوڑے تو بخت اس کے انداز سے اس کی ذہنی حالت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس نے نینا کا ہاتھ تھاما جس پر زخموں کے نشان اب بھی تھے۔ نینا ویرانی لیے آنکھوں میں اسے دیکھنے لگی اور بخت اسے لیے بڑی حویلی کے ہال روم میں داخل ہوا۔ تو وہاں سب جو کہکوں میں ہنسی مذاق میں مشغول تھے، ایک دم چاروں جانب سناٹا چھا گیا۔ نینا کا وجود بری طرح سے کانپا تھا، خوف سے نگاہ اٹھانا مشکل ہو گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ سب سے پہلے وہی شیر دہاڑا تھا جسے دہاڑنا چاہیے تھا، اور پھر رفتہ رفتہ سب کی ری ایکشن بخت نے خاموشی سے دیکھی تھی اور نینا کے کانپتے ہاتھ کو اور مضبوطی سے پکڑا۔ یہ ادھر ہی رہے گی، علیزے کی بیٹی کی حیثیت سے یہ گھر اب اس کا بھی ہے، وہ بولا تو لہجے میں معمولی سی بھی گنجائش نہیں تھی۔ بلاش تن فن کرتا اس تک پہنچا تھا۔ ڈیڈ، میں اس کا قتل کر دوں گا، کیوں لائے ہیں آپ اسے یہاں؟ وہ بے قابو ہو رہا تھا جبکہ نینا کا خوف سے برا حال تھا۔ یہ آوازیں، یہ چیخ پکار اس کے دل کو بند کر رہی تھی۔ کیوں بیٹا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بلاج کو دیکھا۔ ڈیڈ، بلاج اس سے پہلے کچھ بولتا اس نے ہاتھ اٹھا کر ٹوکا۔ میں واضح کر چکا ہوں علیزے کی بیٹی کی حیثیت سے، میں نے کسی اور رشتے کی بات نہیں کی، اور جب میں خود پر کیے گئے حملے پر نینا کو معاف کر چکا ہوں تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، نہ میں کچھ بات سنوں گا، اس نے واضح لفظوں میں کہا۔ بلاج نینا کو بری طرح گھور رہا تھا جو سہمی کھڑی تھی۔ آبش، بخت نے اسے پکارا تو وہ آگے بڑھی۔ کیا تمہیں کوئی ایشو ہے؟ اس نے اس سے پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ نہیں، ہم نے انہیں معاف کیا، آبش نے مسکرا کر کہا اور نینا کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ نینا اس وقت شدید قابل رحم لگ رہی تھی۔ بخت نے جانثار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ گیسٹ روم میں لے جاؤ نینا کو، اور جس چیز کی ضرورت ہے پرووائڈ کر دینا۔ میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، ریسٹ کروں گا، اس نے کہا اور وہاں سے چلا گیا جبکہ آبش نینا کو گیسٹ روم کی جانب لے گئی۔
ایک ہفتہ سکون سے گزر گیا، جبکہ بلاج اس دن کے بعد بڑی حویلی آیا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ باقی گھر میں کسی نے اس کی پوچھ پڑتال نہیں کی تھی سوائے آبش کے، جبکہ فواد کی فیملی بھی نہ جانے کون سی بے حسی کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھی۔ وقت خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، جبکہ بڑوں کے برعکس باری جو نینا کو دیکھ کر غصے سے کھول رہا تھا، وہ اسے اچھے سے جج کرنے کا ارادہ باندھ چکا تھا، جبکہ سب اس کے ساتھ شامل تھے سوائے ارمیش کے، جو ایک بار پھر اپنے دل کے آگے بے بس ہو گئی تھی۔ اسے بالکل بھی پتہ نہیں تھا وہ سب اب کیا کرنے والے ہیں۔ وہ تو وش کے آگے بس ایک رٹ لگائے بیٹھی تھی کہ وہ اپنے گھر واپس چلیں، اور وش بھی سب سمجھتی تھی، تبھی اس نے شاہ سے واپس چلنے کی بات کی، کیونکہ اب درید کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا۔ سین چینج۔ وہ کمرے میں بند ہی رہتی تھی، شرمندگی ہی اتنی تھی کہ باہر نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت بھی کمرے کی تمام لائٹ جلائے کمبل میں دبکی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی۔ یہ تو معمول بن گیا تھا، ذہنی توازن عجیب ہو گیا تھا۔ ایک جگہ بیٹھے وہ بس اسی جگہ کو گھورنے لگتی تھی۔ راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں، اس کے پاس سوچنے کے لیے بلاج کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ بلاج کو ہی سوچ رہی تھی کہ اچانک تمام لائٹس آف ہو گئیں۔ وہ چونک اٹھی۔ اندھیرا اتنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ اس سیل میں حالانکہ اس نے دن رات اندھیرے میں گزارا، مگر یہاں آنے کے بعد وہ ایک پل بھی اندھیرے میں نہیں رہتی تھی، اسی لیے اس وقت وہ شدید گھبرا گئی تھی۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر باہر نکلنا چاہا، مگر ایک عجیب سی آواز پر وہ وہیں اسٹل رہ گئی۔ ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ آواز اب تیز ہو رہی تھی۔ اس کا وجود بری طرح کانپنے لگا تھا، جبکہ اب ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نینا کے لبوں سے مدھم سی چیخ نکلی۔ اسے اپنا دل تھام لیا تھا۔ آوازیں رفتہ رفتہ تیز تر ہوتی جا رہی تھیں، جبکہ نینا کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی باہر دوڑی تھی، جبکہ باہر بھی بہت اندھیرا تھا۔ وہ پاگل ہونے کو تھی، جبکہ ایسا محسوس ہوا آوازیں اس کے تعاقب میں پیچھے پیچھے آ رہی ہیں۔ کانپتے وجود سے وہ باہر لون کی طرف اس سے پہلے نکلتی کہ کسی سے زور سے ٹکرائی تھی، اور جانی پہچانی خوشبو محسوس کر کے وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچے بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے اس وقت بلاج کو شدت سے پکڑا ہوا تھا، جبکہ بلاج اس سارے معاملے کو سمجھنا چاہ رہا تھا۔ اور یہ بڑی حویلی میں تو کبھی بھی لائٹ نہیں جاتی تھی، تو یہاں اتنا اندھیرا کیوں تھا؟ وحید، وہ گررایا، جبکہ نینا اب بھی اس سے چپکی روئے جا رہی تھی۔ تو اسے بڑی حویلی میں وحید نیند میں آنکھیں مسلتا ہوا اچانک نمودار ہوا۔ اندھیرے کا سبب سمجھ نہیں آیا تھا۔ یہ لائٹ کہاں گئی؟ کس نے بند کی ہے؟ اس نے وحید کو غصے سے دیکھا تھا۔ صاحب معلوم نہیں، ہم دیکھتا ہے۔ وہ جلدی سے وہاں سے غائب ہوا، اور کچھ ہی دیر بعد پوری حویلی میں رات کی مناسبت سے روشنی جگمگا گئی۔ نینا نے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا، پھر ارد گرد دیکھا۔ دور ہٹو، بلاج نے غصے سے اسے جھٹکا تھا۔ بلاج! نینا کا خوف سے سفید چہرہ بلاج نے بس پل بھر کے لیے دیکھا۔ منہ توڑ دوں گا میں تمہارا اگر تم نے میرا نام بھی لیا تو۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے غصے سے وارن کرتا ہوا بولا۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ نینا پھر سے رونے کے لیے تیار تھی، اور پٹ پٹ آنسو بھی گر رہے تھے۔ اچھی بات ہے، ڈر ڈر کر مر جاؤ، بلکہ نہیں، تمہیں تمہارا اپنا آپ ہی مار دے گا۔ وہ بھڑکا تھا تو نینا خاموشی سے اسے دیکھے گئی تھی۔ ہٹو میرے راستے سے۔ وہ اسے دھکیلتا ہوا وہاں سے جاتا کہ ارمیش، جو شہری کی موجودگی کمرے میں نہ پا کر باہر نکلی تھی، ان دونوں کی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ بلاج نے بھی ارمیش کو دیکھا، جو اب دوبارہ پلٹنے لگی تھی۔ رکو، بلاج نے اسے روکا، جبکہ نینا کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ وہ ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ ارمیش تو دل و جان سے متوجہ ہوئی۔ جی، بھوک لگی ہے، کھانا دو، اس نے کہا اور کچن کی جانب چل دیا۔ ارمیش نے ایک نظر نینا کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں کرب واضح تھا، اور وہ پھر بلاج کے پیچھے چل دی، جو کچن میں گیا تھا۔ نینا بھی نہ جانے کیا سوچتی ہوئی ان کے پیچھے چل دی۔ ارمیش نے بلاج کو کھانا گرم کر کے دیا۔ نینا کے اندر شدید جلن اٹھ رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنی کیفیت پر چاہ کر بھی قابو نہیں پا سکی تھی۔ ارمیش نے بلاج کے آگے کھانا چن دیا تو بلاج نے اسے بھی بیٹھنے کا کہا۔ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہا تھا۔ اچھا تھا وہ بھی تو اس کرب سے گزرے جس میں بلاج کو گھسیٹ چکی تھی۔
नैना की आंखें पल के पल में भीगी थीं और वो सीधा चलती हुई बलाज के पास आई। बलाज ने एक नज़र, जिसमें नैना के लिए इतनी सी भी गुंजाइश नहीं थी, देखा। अरमीश भी ये सारा तमाशा देख रही थी। हमें भी खाना है, भूखे हैं हम। वो वहीं बैठकर बलाज की प्लेट में से अभी कुछ उठाती ही कि बलाज ने बगैर किसी लिहाज के नैना के चेहरे पर खींचकर थप्पड़ मारा। थप्पड़ में इतनी शिद्दत थी कि नैना के होंठ फट चुके थे। गाली, हाँ, पहली बार इसने किसी को गाली दी थी। अरमीश आंखें फाड़े, जबकि नैना जख्मी मुस्कुराहट से इसी की जानिब देख रही थी। समझती क्या हो खुद को? ये नाटक, ये ढकोसले करके क्या मिल रहा है? मेरे सामने ये ड्रामे किए तो तुम्हारी जान निकाल दूंगा। मैं एक घटिया लड़की हो, मफाद परस्त, जिसने मुझे भी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हारे से ज़्यादा नीच और घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम मेरी गलती हो, गलती, और मैं ये गलती सुधारूंगा। देखना, तुम तलाक के कागज़ मुंह पर मारकर तुम्हारे नाम के आगे से अपना नाम हटा दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। वो दहाड़ उठा था। नैना आंखों में दीवानगी भरे इसको देख रही थी और तलाक के नाम पर तड़प कर उठी। खुदारा, हमें छोड़े मत। इसने सिसकते हुए हाथ जोड़े। अरे हटो, पता नहीं किन खुशफहमियों में जिंदा हो। तुम सिर्फ काबिल नफ़रत हो। तुम्हारी माँ जाइयों ने तुम्हें मुंह नहीं लगाया, और उम्मीदें देखो। वो तंजिया हंसा। बलाज, बख्त बल्कि सब ही इस शोर शराबे को सुनकर अपने कमरों से बाहर निकल आए थे और सारे मंजर देख चुके थे। बख्त से मजीद बेटे के अंदाज बर्दाश्त ना हुए तो वो बिलाखर टोक ही गया। बलाज ने देखा तो वहाँ सभी खड़े थे। कमरे में जाओ अपने, बख्त ने घूर कर कहा। अंकल, हमें माफ़ी मांगनी है, नैना अचानक ही बोली। बलाज ने जब्त से इसकी जानिब देखा। जाओ नैना, तुम भी। बख्त ने इसे जाने का कहा, मगर वो तो जैसे इज्जत नफ्स भुलाए बैठी थी। बलाज, हमें माफ़ कर दें। तब से अब तक ये पहली माफ़ी थी। बलाज एक नफ़रत भरी नज़र इस पर डालकर आगे बढ़ गया, जबकि नैना इसके पीछे पीछे चल दी। वो मुसलसल हाथ जोड़े रोते हुए इससे माफ़ी की तलबगार थी, मगर बलाज ने ना ही मुड़कर इसकी जानिब देखा और ना ही इसकी माफ़ी बलाज के लिए काबिल कबूल थी। नैना फूट फूट कर रो दी, मगर बलाज के दिल में इतनी सी भी गुंजाइश नहीं थी। अपने कमरे में जाकर इसने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया, जबकि नैना बेहाल होती अचानक ही अपना हाथ दरवाजे के बीच में दे गई, जबकि दूसरी जानिब बलाज ने पूरी शिद्दत से दरवाज़ा बंद किया और नैना का हाथ दरवाजे में आने के बाद वो बुरी तरह से चीखी थी। वहाँ सब खड़े ये तमाशा देख रहे थे। पहली बार फवाद की फैमिली को नैना को देखकर दिलों में अलीज़े की याद ने जुम्बिश की, और इसकी चीख पर जहाँ बलाज का दिल हिला, वहीं सब भी इसकी जानिब बढ़े, जिनमें सरे फहरिस्त अब नैना की नानी, नाना और दोनों मामू थे। बलाज इसके हाथ की जानिब देखने लगा, जहाँ पहले ज़ख्म कम थे कि इसने मज़ीद इजाफा कर दिया। इसकी खाल फट गई थी, खून रस रहा था। वो रोते हुए इसकी तरफ देख रही थी, जबकि कपकपाते ज़ख्मी हाथ एक बार फिर जोड़ दिए और खुराक न लेने के बाद दर्द बर्दाश्त करते हुए वो वहीं बेहोश हो गई। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ दिस एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। खुदा हाफिज़।